راؤڈی شیٹر جنگلی یوسف کی جنگلی حرکتیں ہیں جاری۔ عام آدمیوں کو ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ ہے عروج پر۔ پولیس آفیسرز کی موجودگی میں بد کلامی کرنے اور جان سے مار دینے کی دھمکی دینے کا ایک تازہ معاملہ حبیب نگر پولیس نے کیا ہے اس کے خلاف میں ایک کیس بک، جس کا FIR نمبر 239/2024 ہے، جبکہ اس کے خلاف میں 294, 504 اور 506 سیکشن کے تحت کیس بک کر لیا گیا، مگر ابھی تک تو اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ جی ہاں، حبیب نگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ بدنام زمانہ راؤڈی شیٹر جنگلی یوسف اور اس کے کارناموں سے تو سبھی لوگ بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہے، جو شریف، کمزور، مجبور، بے بس اور لاچار لوگوں کو اپنا شکار بناتا اور پھر اپنے پٹھوں کے ذریعے ان کی پراپرٹیز پر ناجائز قبضے کرواتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ غریب شریف لوگوں کو بھی ڈرانے اور دھمکانے کا بھی کام کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ باہر کے کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کی پراپرٹیز پر بھی بری نیت گاڑ کر اپنے انہی پٹھوں کے ذریعے وہاں پر قبضے وغیرہ کرواتا اور پھر بعد میں سیٹلمنٹس کر کے بھاری رقومات بھی توڑ لیا کرتا ہے، جس کی انہی حرکات کی وجہ سے اب تک اس کی راؤڈی شیٹ بھی بند نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس کے سامنے آئے سو راؤڈی شیٹرز کی شیٹ بھی بند ہو گئی، جو ایک MLA کا سپورٹ رہنے کی وجہ سے خود کو پاورفل راؤڈی شیٹر سمجھتے ہوئے وقفے سے کچھ نہ کچھ کاموں کو انجام دیتے ہوئے سرخیوں میں رہتا ہے، جس نے 22 جون ہفتے کی رات کو تو آخری حد پار کر دیا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے شہر حیدرآباد کے مختلف پولیس اسٹیشنز کے لیمٹس میں ہوئے مرڈرز و ہاف مرڈرز کی وارداتوں کے بعد پولیس کا عملہ چوکس ہوتے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھا کام انجام دیا اور پھر ان راؤڈی شیٹرز کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور پھر ان کا موومنٹ معلوم کرنے کے لیے ہائر آفیسرز کی نگرانی میں ایک اسپیشل مہم کو بھی شروع کر دیا گیا۔ اسی مہم کے تحت ساؤتھ ویسٹ زون کے ایڈیشنل DCP سید اشفاق صدیقی خود پرسنلی حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر T رام بابو اور دوسرے عملے کے ساتھ راؤڈی شیٹر جنگلی یوسف کا موومنٹ معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے تھے، مگر اس وقت وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ گھر واپس آیا تب ایڈیشنل DCP سید اشفاق صدیقی سے بات چیت کر رہے تھے، تبھی حسب روایت ایک رپورٹر اس کا ویڈیو شوٹ کر رہا تھا، جس پر راؤڈی شیٹر جنگلی آگ بگولا ہو گیا اور پھر مسلسل سرخیوں میں آ جانے کی وجہ سے شرمندہ ہو کر خود کو کیمرے سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس رپورٹر کو گالی گلوچ کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کے ساتھ بد کلامی کرنے کے بعد اس کا ویڈیو لینے پر اس سے جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دیا۔ حالانکہ اس وقت پولیس کے یہ اعلیٰ عہدیدار وہیں پر ہی موجود تھے، مگر پھر بھی راؤڈی شیٹر جنگلی بنا کسی سے ڈرے خود کو پاورفل اور VIP راؤڈی شیٹر فیل کرتے ہوئے ایک MLA کی سرپرستی میں اس رپورٹر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے اس رپورٹر پر اس سے 4 لاکھ روپے لینے کا بھی الزام عائد کیا، جس سے پولیس آفیسرز کی بھی توہین سمجھی جا رہی ہے اور پھر راؤڈی شیٹر اس مسئلے کو لائٹ سمجھ رہا تھا، جو بعد میں ہارڈ ہو گیا اور پھر اوپر تک یہ بات چلے جانے کی وجہ سے MLA صاحب کی سرپرستی رہنے کے باوجود جنگلی پر کیس بک کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ بھی خود اب پریشانی میں آ گیا اور یہ کیس اس کے لیے حلق کی ہڈی بھی بن گیا اور اس طرح سے اس کے خلاف میں ایک اور کیس میں اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ کلچ ایڈیشنل DCP سید اشفاق صدیقی نے تمام راؤڈی شیٹرز کو کاؤنسلنگ کے دوران اچھے ہو جانے کا مشورہ دیا اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو راؤڈی شیٹر سدھر جائے گا ان کے ساتھ پولیس آفیسرز بھی اچھا تعاون کریں گے، جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا۔ بیورو رپورٹ۔